السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد مہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کی مجلس شورا 1936۔ ابلیس یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خو، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیرہ و کلیسا کا فسوں، میں نے نادراؤں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نحل گہن کو سرنگوں۔ حل لغت: ابلیس، شیطان۔ مجلس شورا: جس محفل میں باہم مشورہ کرنے والے ہوں۔ عنصر کی جمع مراد آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ کے عناصر یا اجزاء۔ عناصر کا پرانا کھیل: دنیا جو بہت قدیم ہے، یہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنی ہے۔ دنیائے دوں گھٹیا کمینی دنیا، عرش اعظم بلند و بالا اور عظمت والے خدا کا تخت۔ ساکن کی جمع رہنے والے، تمناؤں کا خوں، آرزوؤں کا برباد ہونا، ناکامی آمادہ تیار راضی ہے۔ کارساز، بگڑے ہوئے کام بنانے والے، مراد خدا۔ جہان کاف و نون، کن کا جہاں۔ ایک قرآنی آیات کے مطابق جب خدا کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو کن ہو جا فرما دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ فیکون، ہو گیا۔ فرنگی، انگریز، یورپ کا باشندہ۔ ملوکیت، بادشاہت، خواب دکھایا، حسین خیال دیا۔ دیر، مندر۔ کلیسا، گرجا گھر، مسجد۔ کلیسا سے مراد ہر قوم کا مذہبی جذبہ۔ فسوں، افسوس، جادو، نادار، غریب، تقدیر کا سبق، سب کچھ تقدیر پر ڈال دینے کا سبق۔ منعم، دولت مند، جس پر اللہ نے دولت کا انعام کیا ہے۔ سرمایہ داری، دولت اکٹھی کرنا۔ سرمایہ داری، دولت مند، آتش سوزاں، جلا دینے والی آگ۔ سوزے دروں، اندر یعنی باطن کی گرمی یا آگ۔ حرارت، آبیاری، پانی۔ دنیا نقل، خون۔ پرانا درخت، سرنگوں کرنا، مراد نیچے گرنا۔ سرنگوں، نیچا۔ تعارف: یہ تمثیلی نظم اقبال کی ایک اہم طویل نظم ہے، جس کا شمار اردو ادب کے شاہکاروں ہی میں نہیں بلکہ اپنی نوعیت، اسلوب بیان، رفعت تخیل، وسعت مضامین اور فنی پختگی کے لحاظ سے علامہ کے اپنے کلام سے بھی بے مثل ہے۔ تمثیلی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنا ماضی اس ضمیر، کنیات اور استعارات کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ یہ نظم علامہ نے 1936 میں لکھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا میں چند انقلابات رونما ہوئے۔ مثلاً 1917 میں روس میں سیاسی انقلاب کمیونزم آیا۔ 1932 میں اٹلی میں فاسسٹ ریاست وجود میں آئی۔ جرمنوں کی نازی ازم سے واسطہ پڑا۔ علاوہ ازیں جاپان اور اسپین میں بھی آمرانہ نظام آیا۔ غرض یہ کہ دوسری جنگ عظیم 1939 تک کئی انقلاب آئے۔ اس نظم کو اگر اس پس منظر سے دیکھا جائے تو اس کا مفہوم زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اقبال مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی نظام حیات ابلیسی نظام کا خاتمہ کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ ابلیس خود بھی اس بات سے واقف ہے، اس لیے وہ اس دین کو ختم کرنے پر کمر بستہ ہے۔ ان حالات کے پیش نظر مسلمانوں کا یہ فرض
فرض ہے کہ وہ اپنی تمام قوتیں ابلیسی نظام کو تباہ و برباد کرنے میں لگا دیں، کیونکہ مشرق کو آج بھی ابلیس کے پیدا کردہ مسائل کا سامنا ہے۔ آج بھی یہ نظم اتنی ہی اہم ہے اور فکر انگیز ہے جتنی زمانہ تحریر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خیالی اسمبلی مجلس شورا تشکیل دی ہے، جس میں حکمران پارٹی شیطان کا ٹولہ اور اس کا سربراہ شیطان خود ہے۔ اس مجلس شورا میں زیر بحث آنے والے معاملات و مسائل جدید دور سے تعلق رکھتے ہیں، جن پر پہلے شیطان کے ساتھ 5 ارکان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔